شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلام میں دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے بالکل ابتدا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح سے ساتھ دیا. اگر یہ ساتھ نہ ہوتے تو پھر اسلام اس طرح سے کبھی پھیل نہیں سکتا تھا. ایک آپ کے چچا حضرت ابو طالب ہیں اور دوسری آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑی اچھی اور خوبصورت گفتگو فرمائی. جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی میں آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اور آگے تقریباً 25 سال آپ کا ساتھ رہا ہے. ماشاءاللہ 25 سال کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 51 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے آپ نے اسی زوجہ کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاری. اس میں بعثت سے پہلے کے سال بھی شامل ہیں اور بعثت نبوی کے بعد کے سال بھی شامل ہیں, تقریباً 11 سال. بالکل. اور ان سالوں میں بھی پورے اس جد و جہد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی کریم کے ساتھ نہیں. سبحان. اور نبی کریم نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں کوئی شادی نہیں کی. یہ خود حضرت خدیجہ کے اس عظیم مقام کی بہت بڑی دلیل ہے, ورنہ نبی کریم کو اجازت تو اللہ کی طرف سے تھی, منع تو نہیں تھا. جبکہ نبی کریم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد پھر باقی ساری شادیاں کی ہیں, چاہے ان کی تعداد کوئی بھی آپ تاریخ دیکھ لیں. اس حوالے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ, جیسے انہوں نے فرمایا ملکۃ العرب اگر ان کو کہا گیا تو صرف ملکۃ العرب آپ کی دولت کی وجہ سے نہیں ہے. اگر عقیدے کی وجہ سے دیکھا جائے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا. بعض اوقات ہم غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلی کلمہ پڑھنے والی خاتون یا پہلے کلمہ پڑھنے والے مرد, ان میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے, ایک وہ ہیں جو کلمہ پڑھنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کے دین پر تھے, یعنی الہی دین پر تھے. لیکن الہی دین تب منسوخ ہوا جب نبی کریم کی بعثت ہوئی اور آپ نے اپنے دین کا اعلان کیا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان ہستیوں میں شامل ہیں. اسی طرح سے حضرت ابو طالب ان ہستیوں میں شامل ہیں جو آپ کی آمد سے پہلے بتوں کے سامنے نہیں, ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے, موحد تھے. لیکن جب کلمہ طیبہ کا اعلان ہوا تو اس ہستی نے آ کر سب سے پہلے نبی کریم کا کلمہ پڑھا. یعنی اس اعتبار سے جب ہم ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ان ہستیوں کے مقام, ان کی منزلت کا اندازہ ہوتا ہے. اس لیے آپ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے جو اللہ کی طرف سے اہتمام ہے, اس اہتمام کو روایات میں اور احادیث میں پڑھ لیجیے گا. اہل سنت کے ہاں بھی احادیث موجود ہیں اور ہمارے ہاں بھی موجود ہیں کہ ہر مرحلے پر حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی معنویت, روحانیت اور خدا پرستی کے اعتبار سے اپنے زمانے میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر نظر آتی ہیں. یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آدھی رات میں آتی تھیں مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے قریب, دروازے پر کھڑی ہوتی, وہاں پر خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر عبادت فرماتی, اللہ سے راز و نیاز کرتی. ایک رات آدھی رات میں جب آپ نے یہ عبادتیں اپنی مکمل کر لیں, یہ اسلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے, مکمل کر لی, اور اس کے بعد جب گھر واپس پہنچی تھکی ہوئی تھیں, جب آپ نے استراحت فرمانا چاہا تو کافی دیر بعد نیند آئی. لیکن جب نیند آئی تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے اور طلوع ہو کر آ رہا ہے حضرت خدیجہ کے گھر کی طرف, اور اس گھر میں جب سورج آ کر رکتا ہے تو ارد گرد کے تمام لوگ اس گھر کا رخ کرتے ہیں. جب اس منظر کو آپ نے اپنے خواب میں دیکھا تو پھر اس کو پھر دوسروں کے سامنے بیان کیا, کہا کہ یہ غیر معمولی خواب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی حکمت موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بتانا چاہ رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ اس گھر میں آیا اور اس خواب کی تعبیر سامنے آئی. لہٰذا جب ہم اس گھر کو, جس کو ہم خانہ خدیجہ کہتے ہیں, اگر اس کا مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون جس نے اپنی زندگی میں غربت نہیں دیکھی,
جس نے ہمیشہ غریب پروری کی، جس نے ہمیشہ انسان دوستی کا ثبوت دیا اور دین کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دی، ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب یہی خاتون اکیلی ہوتی ہے، ارد گرد کے تمام قبائل کی بڑی بڑی خواتین اور سرداروں کی بیویاں بائیکاٹ کرتی ہیں، اور خدیجۃ الکبریٰ عملی طور پر اپنے گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، کوئی نہ اپنے گھر آنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ان کے گھر ان سے ملنے کے لیے خود کوئی خاتون آتی ہے۔ اس بے کسی اور اکیلے پن میں نبی کریم کا ساتھ بھی دیا، اور پھر اس موقع پر یہ روایات موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں ایک نور آپ کو عطا کیا، جو آپ کی ان تنہائیوں کی ساتھی تھیں جب آپ کے شکم میں تھیں تب بھی، اور جب انہوں نے زمین پر قدم رکھا تب بھی۔ اس لیے روایات بتاتی ہیں کہ ایک دن رسول کریم گھر تشریف لائے، دیکھا حضرت خدیجہ مصروف گفتگو ہیں، گھر میں کوئی اور ہے نہیں۔ پوچھا یا خدیجہ آپ کس سے گفتگو کر رہی ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے پیٹ میں موجود اس بچی سے گفتگو کر رہی ہوں جو مجھ سے ہم کلام ہے اور میری تنہائیوں کی ساتھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔